السلام علیکم ناظرین، 160 کے پارٹ 6 کے بارے میں ایپیسوڈ کے شروعات میں الجائی کو قافلے کے پیچھے بھیجنے کے بعد سردار ابراہیم یعقوب بے سے کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ عثمان میدان جنگ میں اترے میں اسے اس سے پہلے ہی کمزور کر دوں گا۔ تو سردار یعقوب کہتا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، چلے چلتے ہیں اور گندوز صاحب کا دل جیتتے ہیں۔ عثمان کے ساتھ اور کون رہے گا اگر سردار گندوز بھی ہماری طرف آ گیا؟ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جنگل میں ہولوفیرا اور گونچا سامان لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے، ہم کافی عرصے سے بات نہیں کر سکے گونچا۔ تو گونچا کہتی ہے، سب کچھ بہت تیزی سے ہو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے میں خواب میں ہوں۔ یہ سن کر ہولوفیرا کہتی ہے، آپ کی زندگی کا ڈراؤنا خواب تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب سے آپ کی کہانی ہمیشہ ایک خواب کی طرح رہے گی۔ جبکہ دوگان بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ چھپا انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ قریب پہنچتے ہیں وہ سب ان کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ بازنطینی کمانڈر کہتا ہے، کائی کے قافلے کے لیے بورسا میں داخل ہونا منع ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اترتی ہیں اور ہولوفیرا کہتی ہے، کس حق سے؟ میں شہزادے ہولوفیرا ہوں، راستہ کھولو۔ تو کمانڈر کہتا ہے، آپ کس قسم کے رومانیاں ہیں؟ آپ ان وحشیوں کے ساتھ ہیں؟ ہولوفیرا کہتی ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہوش میں آؤ۔ کمانڈر کہتا ہے، شہزادی میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تم سب کو برک چپکائے بغیر مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر پیچھے سے آنے والا علاؤدین کہتا ہے، اپنی بکواس بند کرو، ترکوں کی زندگیوں میں کوئی خوف نہیں اور ہتھیار ڈالنے کی کوئی وجہ نہیں، ہم دیکھیں گے کہ کون جیے گا اور کون مرے گا۔ چلو سپاہیوں، اللہ اکبر۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی خواتین اور سپاہی بازنطینیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اور انہیں آنن فانن موت کے گھاٹ اتارتے چلے جاتے ہیں۔ کمانڈر ہولوفیرا پر حملہ کرتا ہے تو ہولوفیرا اس کے حملوں سے بچتے ہوئے اس پر پیٹ در پہ کئی وار کرتی ہے، جس سے کمانڈر اپنے انجام کو جا پہنچتا ہے۔ اس کے سپاہی مسلسل مرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف الجائی کو نور اور برہان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے، یہ شکار کرنے کا وقت ہے، ہم کارروائی کریں گے اور عثمان کی تجارت کو روکیں گے۔ برہان پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ کیسے کریں گے؟ جواباً الجائی کہتا ہے، ہم اس کے دارالحکومت یعنی شہر پر حملہ کریں گے، چلو پہلے مردوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ سن کر کنور اور برہان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ادھر تمام بازنطینیوں کا صفایا ہو جاتا ہے اور سپاہی دوگان کو علاؤدین کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتا ہے۔ علاؤدین دوگان سے کہتا ہے، جس دن احمد کا قتل ہوا تھا تم نے ہمارا پیچھا کیا تھا، تم اب بولو گے؟ یہ کہتے ساتھی اسے تھپڑ مار کے زمین پہ پٹخ دیتا ہے۔ دوگان چھپایا ہوا خنجر نکالتا ہے اور علاؤدین کا بازو زخمی کر دیتا ہے، مگر اس کے اگلے وار میں علاؤدین اسے دبوچ لیتا ہے اور زور آزمائی کرتے ہوئے اس کا خنجر اسی کے گلے میں گھوم دیتا ہے۔ گونچا ایک دم سے آگے بڑھ کر علاؤدین سے اس کا حال احوال پوچھتی ہے تو علاؤدین کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ گونچا، اب ہم قلعے میں جائیں گے اور تم جلدی سے قبیلے واپس جاؤ۔ تو گونچا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، جس دن کا ڈر تھا وہ آ گیا ہے، جنگ شروع ہو گئی ہے، اب میرے بابا اور ان کے ساتھ والے ایک طرف اور ہم دوسری طرف ہیں۔ تو علاؤدین اس سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، گونچا میں تمہارا خوف جانتا ہوں، میں تمہارے بابا اور بھائی کے خلاف لڑنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یعقوب صاحب حقیقت دیکھیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤدین گونچا سے پیار کرتا ہے اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد گونچا کو پریشان دیکھ کر ہولوفیرا اس کے پاس آتی ہے تو گونچا کہتی ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے ہولوفیرا کے ایک طرف میرے بابا اور بھائی اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جسے میں پیار کرتی ہوں، میرا دل میرا شوہر ہے، یہ جنگ جو بھی جیتے میرا دل تو جلے گا۔ یہ سن کر ہولوفیرا اسے حوصلہ دیتی ہے۔ ادھر گندوز صاحب اپنے قبیلے میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے میں سردار یعقوب اور ابراہیم کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد سردار ابراہیم کہتا ہے، گندوز صاحب آپ کو تجسس ہو رہا ہوگا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہم نے عثمان کی میزبانی کی لیکن اس نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے گندوز صاحب؟ تو سردار گندوز کہتا ہے، آپ چاہیں گے کہ میں اس جنگ میں اپنی طرف کا انتخاب کروں؟ ہاں۔ تو سردار یعقوب کہتا ہے، جی ہاں، ایک طرف ہونا برطرف ہو جاتا ہے گندوز صاحب، اگر آپ ہارنا نہیں چاہتے تو مجبوراً آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ الجائی برہان اور کنور کے ساتھ اپنے ٹھکانے میں پہنچتا ہے۔ ٹھکانے کا ماحول تو ویسا ہوتا ہے مگر وہاں سے اٹھنے والا اورحان کہتا ہے، گیدڑ کے بل میں آج بھیڑیا گھس آیا ہے الجائی۔ اورحان کو دیکھ کر الجائی کو بہت غصہ آتا ہے، وہ تلواریں بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے، لیکن اس کی قیمت زیادہ باری ہوگی۔ الجائی کے ساتھ ساتھ کنور اور برہان بھی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں۔ سنگر آغا آگے بڑھ کر الجائی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اورحان رسی سے لپک کر ایک منگول کو زوردار لات رسید کرتا ہے اور اگلے لمحے تلوار بے نیام کر کے میدان میں کود جاتا ہے۔ لڑتے ہوئے الجائی سنگر آغا سے کہتا ہے، تمہیں اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ ہاں۔ سنگر آغا کہتے ہیں، تم کس کے پالتو ہو؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں بیڑیوں کے خوراک بناؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے الجائی پر حملہ کر دیتے ہیں، جبکہ اورحان اور کنور آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ الجائی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے ہوئے اورحان کنور سے کہتا ہے، جیسے آپ کافروں پر حملہ کرتے ہیں اسی طرح حملہ کر رہے ہیں کنور صاحب۔ تو کنور سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے، کیا ایسی بات ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ برہان اور تیمور بھوگا بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی جعلی لڑائی بھی زور و شور سے جاری ہوتی ہے۔ ادھر الجائی لڑتے لڑتے سنگر آغا کو زخمی کر دیتا ہے اور کہتا ہے، بوڑھے آدمی مجھے اب بھی تمہاری ضرورت ہے، مجھے اب بھی تم سے کام ہے، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سپاہی سنگر آغا پر حملہ کر دیتے ہیں۔ الجائی کو بھاگتا ہوا دیکھ کر اورحان کہتا ہے، بھاگو الجائی بھاگو، دیکھتے ہیں کہ تم کہاں تک بھاگو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ الجائی بھاگ ہی رہا ہوتا ہے کہ عثمان صاحب اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں فضا میں بلند کر دیتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والا اورحان اس کے گلے میں کوڑا پھینک کر اسے دبوچ لیتا ہے۔ سپاہی اسے ہتھیار لے کر اس پر تان لیتے ہیں۔ الجائی عثمان صاحب سے کہتا ہے، ابراہیم صاحب اس کا حساب لیں گے۔ تو عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں، چپ رہو چپ، کیا تم اب بھی خود کو ابراہیم صاحب کا آدمی سمجھتے ہو؟ جواباً تو گائے کہتا ہے، گورنر کو مار ڈالا
इब्राहिम साहब के सिपाही गिरफ्तार कर लिए। अगर तुमने मुझे रिहा ना किया तो जंग छिड़ जाएगी। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हमें जंग से डरते हुए कहाँ देखा है, लेकिन रुक जाओ, जब इब्राहिम साहब को मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी रस्सी किसने पकड़ी हुई है, वो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहेगा। जवाब अफजाई कहता है, मुझसे लेने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी खिदमत कभी नहीं करूंगा उस्मान, मुझे यही मार डालो जब तक कि तुम्हारे पास मौका हो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। सिपाही को नूर और बुरहान को भी गिरफ्तार करके लाते हैं। उस्मान साहब अफजाई से कहते हैं, तुमने हमारी मदद की और दोबारा भी करोगे, तुम्हारी बदौलत हम मेगाजा में दाखिल होंगे। ओ गौस, इन्हें कबीले ले चलो, इन्हें मारो और ऐसी हालत में रहने देना कि ये मुझसे बात कर सकें। ये सुनते साथ ही ओगोस सिपाहियों के साथ उन्हें ले जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि मेगाजा को तुर्कों की सरजमीन बनाया जाए। उधर कबीले में सरदार याकूब सरदार गुंदोस से कहता है, मेरा आपसे एक सवाल है गुंदोस साहब, उस्मान ने आपको सब कुछ दिया जो आपने मांगा था, आप चाहते थे कि आपकी बेटी की शादी उसके बेटे से हो, क्यों? तो सरदार गुंदोस कहता है, जैसे आप अपनी बेटी की शादी इब्राहिम साहब के बेटे से करवाना चाहते थे, जवाब एक ही है, असल में आप जवाब दें। जवाबन सरदार याकूब कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ताकत इत्तेहाद से आती है। सरदार गुंदोस कहता है, बस यही बात है। फिर सरदार इब्राहिम गुंदोस साहब से कहता है, अगर आप हमारे साथ खड़े रहें तो हम आपको बहुत ज्यादा ताकत देंगे गुंदोस साहब, और हम तुम्हारा दामाद है। अगर आप हमारे शाना बिशाना खड़े होंगे तो हमारा काम आसान होगा। उस्मान के पास मुजामत की कोई ताकत बाकी नहीं बचेगी, लेकिन अगर इसके बावजूद वो मुजामत करता है तो कई कबीला आपके ज़ेरे हुक्म आ जाएगा। गुंदोस साहब कहते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं वाकई इसे कबूल करूंगा? तो सरदार याकूब कहता है, क्या आप उस्मान को लोगों को आग में धकेलते हुए नहीं देख रहे? वो हमसे जंग का ऐलान करता है, क्या तुम उसका अंजाम नहीं देखते? सरदार इब्राहिम कहता है, जबकि गवर्नर हमारी तरफ है, आपकी मुजामत की सलाहियत का कोई इम्कान नहीं। आए गुंदोस साहब और हमारे साथ में खड़े हो जाएं और मैदान जंग कायम होने पर काई का साया बनने का सहारा बने। हमारा मसला काई कबीले से नहीं है, हमारा मसला उस्मान के साथ है। आए और मिलकर उसे लगाम डालें। तो सरदार याकूब कहता है, अपने लोगों को इस जंग से बचाएं और भाइयों का खून कम बहाएं। यह सुनकर सरदार गुंदोस कहता है, अगर फरार ना हो तो काम करने का फायदा है, तिजारत के बारे में क्या? तो सरदार इब्राहिम कहता है, जी हाँ, ऐसे गुंदोस साहब, हम एक ज़बान में बात करते हैं, आप हमारा साथ दें और हम आपको भाई बनाएंगे। यह सुनकर सरदार गुंदोस कहता है, अब से हम भाई हैं और साथ हैं। यह सुनकर सरदार इब्राहिम खुश होते हुए कहता है, तो आइए अपने मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए निकलें। ये कहते साथ वो सरदार याकूब के साथ आगे बढ़ जाता है और सरदार गुंदोस कहता है, मेहमान कौन है? वो भी उनके पीछे चल पड़ता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।